بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریک پہ اس کے اثرات۔ اس کتاب کے اس رسالے کے جس مضمون پر اس وقت ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے۔ انہوں نے اپنے اس پہلے ایڈیشن کے مقدمے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور وہی باتیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ہم آپ یہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کہ حلقے میں کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح سے ان سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ علم کے میدانوں میں وہی لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں جن کے پاس واقعی علم ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 4 قسم کے لوگوں کی آزمائش میں مبتلا ہوں۔ ان میں سے ان 4 لوگوں کی عام طور پر صفات کیا ہوتی ہیں اس کا تذکرہ انہوں نے فرمایا، اور اس کے بعد ان میں سے پہلا 4 لوگوں میں سے جن کی آزمائش میں مبتلا ہے ان میں سے پہلے کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وہ جاہل نیم طبیب یعنی عالم ہے جو ساری دنیا کو فتوے دیتا پھرتا ہے اور اسے رحمان کا حکم و فیصلہ قرار دیتا ہے، بتلاتا ہے۔ پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہمارے سامنے آیا کہ آدمی جو ہے وہ گونگا بہرا رہ کر کے زندگی گزارے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کا باطن یعنی اس کا دل، اس کا سینہ، اس کی فکر، اس کی سوچ یہ علم کلام اور فلسفے سے بھری ہوئی ہو۔ یہ اتنا بڑا شر ہے۔ علم کلام اور فلسفہ اصل میں یہ کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں، نصوص ہیں، جو اصل علم ہے اس سے ہٹ کر کے اپنی چرب زبانی، اپنی عقل پرستی، اپنی دانشوری اور اس کے بعد کھینچ تان کے اپنے مفاد کو، اپنے مقصود کو ثابت کرنے کا جو نظریہ ہے، اسی سے دل اگر کسی کا، اس سے اگر کسی کا باطن بھر جائے تو یہ بے انتہا برا ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی گونگا بہرا رہ کر کے زندگی گزارے۔ اس کے بعد ان کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہمارے سامنے ہے۔ ان کے پوتے شاگرد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، پوتے شاگرد یعنی کیا مطلب؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تو براہ راست شاگرد ہیں، حافظ ذہبی ہیں یا ایسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ ان کے بعد 852 پوتے بن جائیں گے نا۔ اگر آپ درجہ دیکھنے جائیں گے تو پوتے والے پوزیشن میں آ جائیں گے۔ وہ 751 کے ہیں اور یہ 852 کے ہیں، یعنی تقریباً 100 سال کے بعد۔ اسی لیے مصنف نے کیا لکھا؟ ان کے پوتے شاگرد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں اسی موضوع کے سلسلے میں، کہتے ہیں اذا تکلم المرء فی غیر فنہ اتی بہذہ العجائب، اذا تکلم المرء فی غیر فنہ اتی بہذہ العجائب، جب آدمی اپنے فن کے علاوہ میں بات کرتا ہے، فن یعنی اپنے علم، اپنے میدان سے ہٹ کر کے بات کرتا ہے، جو اس کا میدان ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے، اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر کے اس کے علاوہ میں بات کرتا ہے تو اسی طرح کی عجیب و غریب باتیں لاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ آدمی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فتح الباری میں لکھی ہے، یہ بات انہوں نے فتح الباری میں لکھی ہے، اس کا جو سیاق ہے وہ یہی ہے کہ حدیث کا فن جس کے پاس ہے وہ حدیث کے بارے میں بات کرے، ہے نا؟ جرح و تعدیل کا فن جس کے پاس ہے وہ جرح و تعدیل میں بات کرے، فقہ کا جس کا فن ہے وہ فقہ میں بات کرے، علم روایت ہے، تضعیف ہے، تصحیح ہے، توثیق ہے، اور اس طریقے سے توہین ہے، یہ جو فنون ہیں اس فن میں وہی بات کرے جو اس فن کا آدمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی دوسرے فن کا، دوسرے سبجیکٹ کا آدمی ہوگا اور وہ بات کرے گا اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر کسی اور سبجیکٹ کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی باتیں جو بولے گا یا وہ جو کچھ لکھے گا وہ عجیب و غریب باتیں ہوں گی، عجیب و غریب باتیں ہوں گی۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب آدمی اپنے سبجیکٹ کے علاوہ میں بات کرتا ہے تو ایسے ہی عجیب و غریب باتیں لے کر کے آتا ہے۔ اچھا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
سفیان ثوری، اب یہ پرانے اماموں میں سے ہے نا، قدیم، سن 161 ہجری میں وفات پائے، سن 161 ہجری میں سفیان ثوری۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آدمی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو اہلیت ہونے سے پہلے حدیثیں بیان کرنے لگے، یعنی ابھی محدث کا مقام اسے حاصل نہیں ہوا ہے اور وہ حدیث بیان کرنے کے لیے مسند لگا کر کے بیٹھ جا رہا ہے، یا جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو محدث باور کراتا ہے، حدیث بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے سندوں کا علم نہیں ہے، اسے متن کے اصولوں کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے اساتذہ، اسے شاگردان، کس کی وفات کب ہوئی، کس کی پیدائش کب ہوئی، کون کس سے روایت کرتا ہے، کون کس کا وقت ہے، کون کس کا شاگرد ہے وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی ہے جو ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے یہاں وہ صلاحیت، وہ اہلیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ تحدیث کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرے، مجلس درس، مجلس روایت، مجلس تحدیث قائم کر کے لوگوں کو پڑھائے، لوگوں کو حدیثیں بیان کرے، سکھائے۔ تو ابھی اس کی اہلیت نہیں ہے، ابھی وہ اس لائق نہیں ہے، اس کا ایبل نہیں ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام سفیان ثوری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ، اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ، جب ملاح زیادہ ہو جائیں گے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ سفیان ثوری ہیں، آج کے نہیں ہیں، آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے، یہ 13 صدیوں پہلے امام سفیان ثوری نے یہ بات کہی تھی۔ آپ سوچئے کہ اس وقت جو تھا، وہ جو درس کی مجلس ہوا کرتی تھی، جو علم اور دعوت کی جو سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہ آج کی طرح سے اتنا زیادہ پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ آج تو میڈیا ہے، بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے لوگ اپنی اپنی باتیں پھیلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج مطلب مجلس درس ہے، باقاعدہ نظامی تعلیم ہے، یعنی ادارے مدرسے قائم ہیں جہاں کلاسیں لگ رہی ہیں، وہاں پڑھائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ الگ الگ اپنے حلقے درس بنائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کے پاس اپنی ویب سائٹیں ہیں، اس کے بعد لوگوں کے اپنے پرائیویٹ چینل ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی باتیں پھیلاتے ہیں۔ آج راستے بہت سارے ہو چکے ہیں، اس وقت ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس حدیث کی مجلس منعقد ہوتی تھی، حدیث کی مجلس منعقد ہوتی تھی جہاں بیٹھ کر کے قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سند کے ساتھ محدثین بیان کرتے تھے، اور اس حدیث کے اندر جو سند ہے، اس سند کے اندر جو راوی ہیں، ان راویان میں اگر کوئی ضعیف ہے یا کوئی مثال کے طور پر متروک ہے، منکر الحدیث ہے، یا اور کوئی اس کے اندر عیب ہے، خلل ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، وضاع ہے، دجال ہے، تو اسے کیا کرتے تھے؟ بیان کرتے تھے اور حدیثوں پر حکم لگاتے تھے کہ اس حدیث کے اندر فلاں راوی ہے اور یہ راوی ناقابل اعتبار ہے، اس وجہ سے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تحدیث کی مجلس۔ اب یہاں پر سوال ان سے کیا کیا گیا تھا کہ ایک آدمی حدیثیں بیان کر رہا ہے، حدیثیں بیان کر رہا ہے اور اسے اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج ہم اسے کیسے سمجھ لیں؟ ایک آدمی درس دے رہا ہے، اسے درس دینے کی صلاحیت نہیں۔ ایک آدمی خطبہ دے رہا ہے، اسے خطبہ دینے کی صلاحیت نہیں۔ ایک آدمی فتویٰ دے رہا ہے، اسے فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی عربی زبان میں کتابوں کی شرح کر رہا ہے، اسے عربی زبان کی مہارت نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک آدمی عقیدے کی رہنمائی کر رہا ہے لوگوں کو، اس کے پاس عقیدے کی کہ علم کا علم گہرا نہیں ہے، اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے آپ سمجھ لیں۔ پوچھا گیا ان سے تو کیا جواب دیا؟ اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ، کشتی کو کھینے والا، کشتی بان جو ہوتا ہے نا، کشتی چلانے والا، وہ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک ملاح یا دو ملاح آپس میں اپنے کام پر لگ کر کشتی کو منزل تک لے جاتے ہیں۔ ہوے کا رخ دائیں طرف ہے، ہوے کا رخ بائیں طرف ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، اس اعتبار سے چپو کا استعمال کر کے دائیں سے بائیں سے کشتی کو اپنے رخ پر لے کر کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں 10 لوگ چپو لے کر کے بیٹھ جائیں، 20 لوگ چپو لے کر کے بیٹھ جائیں اور سب مل کر کے کشتی کو چلانے کی، پانی میں، سمندر میں
ہے نا دریا اگر کھینے کی چلانے کی کوشش کرے تو اس کشتی کا کیا حال ہوگا؟ نتیجہ وہی تو ہوگا نا، کشتی ڈوب جائے گی۔ بھئی جس کا کام ہے، جو کشتی کا صحیح معنوں میں ملاح ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے، اس کا تجربہ ہے کہ کشتی کو کیسے ہوا کے رخ سے، ہوا کے دباؤ سے روک کر کے اپنے رخ پر لے کر کے جانا ہے، وہی ملاح ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، وہی اسے چلا سکتا ہے۔ اب ملاح بہت زیادہ ہو جائیں، 2 کے بجائے 1 کے بجائے 2 ہو جائے، 2 کے بجائے 10 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، بہت سارے لوگ مل کر کے کشتی چلانے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں غریقت السفینہ، کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہی ایک مثال دے کر کے سمجھا دیا انہوں نے۔ یہ ہے اہل علم کا، ائمہ دین کا لب و لہجہ اور ان کا انداز کہ وہ ایک مثال کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھا دیا۔ اب اسے سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی مرضی، اس کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی کتاب میں اتار دیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے امت تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس کا جو علم رکھنے والے صحیح معنوں میں جو لوگ ہیں، جو اس کے سچے علماء ہیں، اگر وہ رہنمائی کریں گے تب تو یہ کشتی منزل تک پہنچ جائے گی۔ کون سی کشتی؟ یہی امت کی کشتی منزل تک پہنچ جائے گی، دنیا میں امن و امان کے ساتھ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی مستحق ہو کر کے کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسے چلانے والے نااہل لوگ اور ایک سے بہت سارے لوگ چلانے لگیں گے تو ایسی صورت میں کشتی ڈوب جائے گی۔ وہ ادھر کھینچے گا، وہ ادھر کھینچے گا، وہ دائیں طرف، وہ بائیں طرف، وہ شمال جنوب مشرق مغرب، نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہ امام سفیان ثوری، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث، چوٹی کے امام ہیں، بلند پایا اماموں میں سے، کتب ستہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان سارے ائمہ نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مقدمہ ہے، یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پورا مقدمہ ختم ہونے کے بعد ہم اصل کتاب میں داخل ہوں گے۔ یہ مقدمے میں یہ باتیں واضح کر رہے ہیں تاکہ اب آپ اصل کتاب کے مضمون کو ابھی سمجھ لیں کہ کتاب کا اصل مضمون کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ امام حسن بصری جانتے ہیں آپ سب کی تابعی ہیں، یہ حسن بصری تابعی ہیں، یہ 110 ہجری میں وفات پائے۔ انہوں نے فرمایا تھا اللہم الیک نشکو ھذا الغثاء، اللہم انا نشکو اللہم الیک نشکو ھذا الغثاء۔ کیا ہے معنی اس کا؟ اے اللہ، ہم اس خس و خاشاک کے بارے میں تجھ سے ہی شکوہ کرتے ہیں۔ خس و خاشاک کیا ہے؟ یہ باریک باریک لکڑی کے تنکے ہوتے ہیں نا، باریک باریک لکڑی کے تنکے، وہ ہلکی ہلکی لکڑیاں جو تیز ہوا کے جھونکے کے نتیجے میں ایک طرف، جس طرف دیوار ہوتی ہے، ادھر سے ہوا چلے تو ساری لکڑیاں، وہ ہلکی پھلکی لکڑیاں سب کیا ہوتی ہیں؟ گھاس پھوس سب اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ کتنی رہتی ہیں؟ بے انتہا رہتی ہیں، اتنی بڑی مقدار میں رہتی ہیں کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی سیلاب جب آتا ہے، سیلاب، تو زمین کے اندر، زمین کے اوپر پڑی ہوئی سڑی گلی لکڑیاں جو سڑ کر کے ہلکی ہو جاتی ہیں، سڑ کر کے ہلکی ہو جاتی ہیں، پانی جب آتا ہے سیلاب کا بہاؤ تو وہ ساری ہلکی لکڑیاں پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہیں اور سیلاب انہیں ایک طرف لے جا کر کے جمع کر دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الغثاء۔ اسی کا نام کیا ہے؟ غثاء، یعنی ہے بہت بڑی تعداد میں، کوانٹٹی بہت، لیکن ایک دم پھس پھسے، اندر سے خالی، اندر سے خالی، کھوکھلے۔ تو کیا کہتے تھے؟ حسن بصری نے کیا فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اللہم الیک نشکو ھذا الغثاء، اے اللہ ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں، تجھی سے شکوہ کرتے ہیں اس خس و خاشاک کا، اس پھس پھسی کھوکھلی بے وزن لکڑیوں کا، یعنی ان لوگوں کا، ہم ان لوگوں کے بارے میں اللہ تجھ سے ہی شکوہ کرتے ہیں جو علم سے خالی ہیں،
علم سے کورے ہیں، علم کا وزن نہیں، علم کی گہرائی نہیں، بصیرت نہیں، حکمت نہیں، اور یہ لوگ اس طرح سے میدان علم اور دعوت پر آ کر کے براجمان ہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کو اونچا علم والا، استاد، معلم اور محدث اور دیگر مناصب پر فائز سمجھتا ہے، تحدیث کا کام، تعلیم کا کام، تربیت کا کام کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھی سے شکایت کرتے ہیں ان کھوکھلے لوگوں کے بارے میں، بے علم لوگوں کے بارے میں، کم علم لوگوں کے بارے میں، جن کے سینے میں علم نہیں ہے، جن کے پاس علم کی کمزوری ہے، برائے نام ان کے پاس علم ہے۔ تو ان کو کیا نام دیا امام حسن بصری نے؟ الغثاء۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بہت ہوگی، ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہوگی، کیونکہ غصہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں بھی وہ لفظ آیا ہوا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حدیث روایت کی ہے، جس میں آیا ہوا ہے نا، اس میں اخیر میں آیا ہوا ہے۔ حدیث تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک پیالے میں تھوڑا سا کھانے کا سامان ہو اور بہت سارے بھوکے ہوں تو کیسے اس پیالے پر ٹوٹ پڑیں گے؟ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوگا؟ کیا ہم اس وقت بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ ہماری کوانٹٹی بہت کم ہوگی، وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اس لیے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوگے تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرٌ بل انتم یومئذ کثیر، تم کم نہیں ہوگے۔ صحابہ نے کیا پوچھا تھا؟ اَوَ مِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم لوگ اس دن بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، مائنورٹی میں ہوں گے، اقلیت میں ہوں گے، اس لیے سارے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، ایسی بات نہیں کہ تم تھوڑے رہو گے، بلکہ اس وقت تم بہت بڑی تعداد میں رہو گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یہاں پر کیا آیا؟ هَذَا الْغُثَاء، هَذَا الْغُثَاء، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس وقت بالکل کھوکھلے پھسپھسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کے اوپر تیرنے والی لکڑیاں اور گھاس پھوس کھوکھلی جمع ہو جاتی ہیں، بالکل ایسی تمہاری حالت ہوگی، تعداد بہت لیکن اندر سے کھوکھلے، ایمان نہیں ہوگا، ایمان کی کمزوری ہوگی، علم نہیں، بصیرت نہیں، تقویٰ نہیں، للہیت نہیں، دنیا پرستی، ہوس، خواہشات، نفسانی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یہ تمہاری حالت ہوگی۔ وہ توحید کی جو روشنی تمہارے دلوں میں، سینوں میں ہونی چاہیے، وہ اس طرح سے تمہارے یہاں نہیں ہوگی۔ سنت کی غیرت تمہارے دلوں میں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت تمہارے دلوں میں جس طرح سے ہونی چاہیے، اخلاص، للہیت، وہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر اس بات میں جواب بھی دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 وجہ ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حدیث بیچ میں چھوڑ دیا ہم نے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا خوف دشمنوں کے دل سے نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈرے گا نہیں، کیونکہ تم پھسپھسے ہو جاؤ گے، کھوکھلے ہو جاؤ گے، اس لیے دشمن کے دل میں تمہارا کوئی ڈر نہیں ہوگا، دشمن تم سے بے فکر رہے گا کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہن ڈال دے گا، وہن، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا ہمارے دلوں میں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، یہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے تمہارے خیر بتانا یہ تھا کہ وہاں بھی اللہ کے نبی نے الغثاء کا لفظ استعمال کیا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، یہاں پر بھی لفظ آیا ہوا ہے هَذَا الْغُثَاء، یہ وہی ہے جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا۔ تو اللہ کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ ہم اس خس و خاشاک، یعنی یہ ہلکی پھلکی پھسپھسی کھوکھلی جو لکڑیاں گھاس پھوس کچرے کی طرح سے سیلاب کے کنارے جمع ہو جاتی ہیں، ان سے ہم ان کے بارے میں ہم تجھی سے شکوہ کرتے ہیں۔ اس میں اصل میں وہ تکلیف،
وہ درد ان کے دل کے اندر ہے جس کو وہ جھیل رہے تھے۔ اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ، قصاص قسم کے لوگ، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، ہے نا، بڑے لمبے چوڑے واقعات اور دلوں میں رقت پیدا کرنے والی باتیں، غیر مستند، بے سروپا، بے اصل باتیں بیان کر کے لوگوں کی دلوں کو کھینچنے والے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی بصیرت نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی، ہے نا، کسی بات کی صحت اور ضعف کے سلسلے میں کوئی فکر مندی نہیں، جیسے تیسے جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہو کر کے انہوں نے کہا تھا، اللہم الیک نشکو ھذا الغصا، اے اللہ اب ان لوگوں کے بارے میں تجھی سے شکوہ ہم کرتے ہیں، کیا کریں، یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی شکایت کی تھی۔ امام شعبہ ابن حجاج، امام شعبہ ابن حجاج یہ اسی دور کے ہیں، وفات ان کی 160 ہجری میں ہوئی، اور بہت چوٹی کے عالم ہیں شعبہ بن حجاج بن ورد العتکی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عون 151 ہجری وفات پائے، انہوں نے کہا، اے ابو بسطام، ابو بسطام شعبہ بن حجاج کی کنیت ہے، ابو بسطام شعبہ بن حجاج کی کنیت ہے، یعنی ابو بسطام وہی ہیں جو شعبہ ہیں، ان کا نام آیا شعبہ بن حجاج۔ تو ان سے شعبہ بن حجاج سے عبداللہ بن عون نے کہا، عبداللہ بن عون نے کہا، اے ابو بسطام، اے ابو بسطام، کیا تم جانتے ہو، اس بات کو اچھی طرح سننا، اس بات کو اچھی طرح سے پڑھنا، آپ کو بہت ساری حقیقتیں کھل کر کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اے ابو بسطام، کیا تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو یہ جو لوگ حدیثوں میں جھوٹ بولتے ہیں انہیں کون سی چیز جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی جو لوگ جھوٹ بولنے، حدیثوں میں جھوٹ بولتے ہیں، آخر کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر یہ سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد ابن عون نے کیا جواب دیا؟ خود سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد یعنی پوچھا، اور پوچھ کر کے پھر اس کا بتلایا۔ جھوٹ بولنے والے حدیثوں میں کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھئی سچی باتیں کیوں نہیں بیان کرتے، جھوٹی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کا انٹینشن کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ خود امام ابن عون نے فرمایا، یریدون ان یعظموا بذلک، یریدون ان یعظموا بذلک، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ان کی تعظیم کی جائے، انہیں بڑا سمجھا جائے، یعنی صرف اپنی عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے۔ اب یہ بات اگر امام ابن عون نے سن 150 ہجری میں وفات پانے والے امام نے کہی ہے کہ لوگ حدیثوں میں جھوٹ اس لیے بولتے ہیں تاکہ اس سے ان کو بڑا سمجھا جائے، یہ دیکھو ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، نادر ہے، بہت ہی یونیک چیز ہے جو ہے نہیں کسی کے پاس، ایک ایسی معلومات ہے جو کسی کے پاس نہیں، ایک ایسی روایت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے ان کو بڑا مانا جائے گا اور ان کی تعظیم کی جائے گی۔ اگر 151 میں وفات پانے والے امام نے اس وقت حدیثوں میں جھوٹ بولنے والوں کی یہ کیفیت بیان فرمائی ہے، تو آج تو شہرت اور عظمت اور بڑائی کے لیے نہ جانے کتنے پلیٹ فارم، نہ جانے کتنے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی ہٹ کے کوئی نئی بات اگر بولے گا تو پاپولر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پرانی باتیں کون بیان کرتا ہے؟ پرانی باتیں بیان کر کے لوگ دقیانوس نہیں بننا چاہتے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کیا پرانی باتیں گھسی پٹی آپ بیان کرتے ہیں، دقیانوسی، پرانی بات۔ نیا دور ہے، نئے دور میں نئی باتیں ہونی چاہیے، نئے دور میں نئے ذہن کو اپیل کرنے کے لیے نیا انداز، نیا اسلوب، نیا لب و لہجہ، نیا میٹریل ہونا چاہیے۔ وہ پرانی باتیں گھسی پٹی، ہے نا، جو ناقابل جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، ایسی باتیں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا آج بھی کہ آج کل جو یہ متعالمین ہیں، ان کے بارے میں ان کے شاگردان کہتے ہیں، ان کے شاگردان، ان کے فالوورز کہتے ہیں بھئی علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء پرانی باتیں بیان کرتے ہیں، گھسی پٹی باتیں بیان کرتے ہیں، اور یہ جو نئے اسکالرز ہیں، الگ الگ میدانوں کے ایکسپرٹ ہیں،
یہ ہمیں نئی باتیں بتاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ پاکستان کا یوتھ کلب ہے، وہ سارے کے سارے عام طور پر بے علم دوسرے میدانوں کے مختلف ہے نا میدانوں کے لوگ، اور کچھ اسٹڈی کر کے مجلس منعقد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوانوں کی یا بچوں کی، نوجوان بھی نہیں ہوتے بلکہ بچوں کی مجلس ہوتی ہے، جس میں 12 سال سے لے کر کے 18 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپس میں ڈسکشن کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ علماء کرام تو ہم بار بار جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی امام نے فلاں موضوع پر گفتگو کی ہو، فلاں موضوع کبھی آج تک نہیں سنا، فلاں موضوع پر آج تک کسی نے گفتگو نہیں کی، کوئی خطبہ اس موضوع پر نہیں سنا۔ ہم 10 سال سے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، 5 سال سے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی جمعے کے کسی بھی مسجد میں جمعے کا خطبہ فلاں عنوان پر کسی عالم نے نہیں دیا ہے۔ اور یہ جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں، ہمیں ان کے پاس بہت کچھ نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے وہ اہل علم سے دور ہٹ کر کے ان جہلہ کے ساتھ رہنا اپنے لیے زیادہ عافیت کا اور اپنی سوچ کے مطابق زیادہ فائدے مند سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا المیہ ہے۔ یہاں پر کیا کہا انہوں نے؟ بڑی وضاحت سے کہا یریدون ان یعظموا بذلک، کہ نئی باتیں، جھوٹی باتیں، نئی باتیں اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کو پہچانا جائے، ان کی تعظیم کیا جائے، ان کو بڑا سمجھا جائے کہ بھئی یہ بہت ہی الگ معلومات ان کے پاس ہیں جو عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم 456 ہجری میں وفات پانے والے چوٹی کے امام، بہت ساری کتابوں کے مصنف، حدیث کی کتابیں، شرح حدیث کی کتابیں، ایسی تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، بہت سارے فنون پر، بہت سارے علوم پر، سبجیکٹ پر لکھنے والے بہت بڑے امت کے چوٹی کے امام اور عالم امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ ان کی کتاب ہے، دیکھیے، الاخلاق والسیر، الاخلاق والسیر فی مداوات النفوس، یعنی نفسوں کے، دلوں کے علاج کے لیے اخلاق اور سیرت کا کردار، دلوں کی علاج کے لیے، دلوں کا دوا اور علاج کرنے کے لیے، دلوں کا علاج کرنے میں اخلاق اور سیرت کا کردار، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا لکھا؟ لا آفت علی العلوم واہلها، لا آفت علی العلوم واہلها اضر من الدخلاء فيها وهم من غیر اہلها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون۔ یہ جملہ، یہ اقتباس امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی دیکھیں غور سے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں علوم و فنون، یعنی جو سبجیکٹ ہیں، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، فقہ ہے، عقیدہ ہے، ادب وغیرہ، علوم و فنون اور اہل علم پر، یعنی علوم اور اہل علم، علم والوں پر کوئی آفت و مصیبت اس میں گھسپیٹ کرنے والوں سے زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ علوم کے لیے اور اہل علم کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہے؟ جن لوگوں نے علم کے اندر باہر سے گھسپیٹ کیا ہے، علم والے نہیں ہیں، جو علم والے نہیں ہیں لیکن وہ علم والوں کے بیچ میں گھس رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ نقصان دہ نہ ان علماء کے لیے کوئی ہے، نہ ان علوم کے لیے کوئی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ یہی لوگ ہیں جو دخلا ہیں، گھسنے والے ہیں، باہر سے داخل ہونے والے ہیں۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو اہل علم میں سے نہیں ہوتے، اہل علم میں سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ جاہل ہوتے ہیں، مگر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ 5ویں صدی ہجری کے عالم، آج سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے تقریباً، آپ سوچیں 1000 سال پہلے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ علم والوں کے لیے اور علماء کے لیے
علم کے لیے، علوم و فنون کے لیے اور اہل علم و اہل فن کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے تو اس میں نااہل گھسپیٹ کرنے والے لوگ ہیں، جن کی حالت کیا ہے؟ کہا جو اہل علم میں سے نہیں ہوتے بلکہ جاہل ہوتے ہیں، مگر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں، جبکہ ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم فساد نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصلاح کا، بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ دکھ درد کوئی آج کا نیا نہیں ہے، آج کا یہ کوئی نیا دکھ درد نہیں ہے۔ تعالم بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے آج دنیا کی کتابوں سے اکٹھا کر کے کتاب لکھ دی، تو ایسا نہیں ہے کہ بکر ابو زید کو کوئی نفرت ہے ان دخلا سے، ان گھسپیٹ کرنے والوں سے، ان نااہلوں سے، بے علموں سے، کم علموں سے، آؤٹ سائیڈرز سے۔ آخر بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کو کیا دشمنی؟ اس کتاب کے اندر جو حوالے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 110 حسن بصری کا حوالہ آیا کہ نہیں آیا؟ وہاں سے لے کر کے آپ دیکھیے اس کے آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے آخری جو حوالہ پڑھا ہے وہ 852 ہجری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اتنا تو ہم نے پڑھ لیا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے جو بیچ میں اور اس کے بعد اور اس کے پہلے بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ مضمون نیا نہیں ہے، ہاں مستقل کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا، الگ الگ جگہوں پر مختلف کتابوں میں یہ مضمون موجود تھا۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے ساتھ یہ نصح اور خیرخواہی فرمائی، ان کا احسان ہے یہ امت کے ساتھ کہ انہوں نے ہم کو آگاہ کرنے کے لیے یہ عظیم الشان چھوٹا سا رسالہ جو بے انتہا قیمتی ہے ہمارے لیے انہوں نے تحریر فرمایا۔ اور یہ دکھ درد ہمارے اسلاف کے دور میں بھی تھا۔ حسن بصری پریشان ہے، کہہ رہے ہیں ان کچروں سے بہت پریشانی میں ہوں، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حدیث کے میدان میں نہ جانے کون کون آ گیا ہے، اپنے آپ کو محدث بنا پھرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے مسائل دور میں رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ابن حزم 456 میں 5ویں صدی ہجری میں، ابن قیم، امام ذہبی 8ویں صدی ہجری میں، امام ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری میں، سب پریشان ہیں۔ ان لوگوں کے اقوال ہمارے سامنے، امام شعبہ بن حجاج کا ذکر آیا، ابن عون کا ذکر آیا، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا اس سے پہلے، یہ سارے کے سارے ائمہ ہیں چوٹی کے۔ یہ مضمون یعنی نااہلوں کا کسی میدان میں گھس کر کے اپنی سرگرمی کرنا، اس کا نقصان، اس کا دکھ درد، اس سلسلے میں ہونے والی بے چینی کوئی آج ہمارے علماء کے یہاں نہیں ہے بلکہ یہ بہت پہلے سے ہے۔ یہ اور بات ہے، دنیا اور دنیا کے حالات، جدید وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وجود میں آئے ہیں، اس کے سورس سے دنیا اس وقت تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کے سر پر، اس کی گردن پر قدم رکھ کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے فتنہ بہت زیادہ کھل کر کے دکھائی دے رہا ہے۔ اور فتنے کے بڑھنے میں بھی ان جدید حالات کا بہت زیادہ رول ہے۔ اس وقت اگر شہرت پانے کے لیے، اپنی تعظیم کروانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اگر کوئی یہ کام کرتا تھا تو آج میڈیا کے وسائل سے بڑا بننے کا معاملہ کئی ہزار گنا زیادہ ترقی کر چکا ہے، بڑھ چکا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جو ڈیجٹ کی دنیا میں ہر آدمی اپنے معیار کو طے کرتا ہے، لوگ دوسروں کے معیار کو ڈیجٹس کی بنیاد پر طے کرتے ہیں، گنتیوں کی بنیاد پر۔ تو آج آپ سوچیں کہ اس جدید دور کے اندر یہ شہرت کی چاہت، یہ مقبولیت اور یہ تعظیم، یہ بڑکپن، یہ اونچا بننا، یہ اس وقت کتنا بڑا مقصد لوگوں کا بن چکا ہے۔ تو یہ فتنہ اس لیے آج زیادہ ہو گیا ہے، یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ تعلم کے موضوع پر گفتگو کرو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں اس پر گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں دل شکنی ہے، اس میں حوصلہ شکنی ہے، اس کے اندر لوگوں کو پست کرنا ہے، یا پھر دوسری طرف سے گھما کر کے یہ علماء کی مونوپولی ہے کیا علم اور دعوت کا کام کرنا اس پر علماء کرام کی اجارہ داری ہے کہ وہی کر سکتے ہیں کیا، اس طرح کی اول فول باتیں لوگ کرتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں۔ اصل میں یہ دراصل نصح خیرخواہی ہے ہماری امت کے ائمہ، علماء، محدثین، فقہاء، مجتہدین کی، کہ انہوں نے روز اول سے ہمیں ایسے لوگوں سے آگاہ کیا ہے۔ کتنا کرب اور کتنا درد محسوس کرتے تھے ایسے لوگوں سے
کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں صبر نہ کر سکے لکھا، صبر نہ کر سکے بولا، صبر نہ کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا شکوہ تک کیا کہ اللہ ان لوگوں کے فتنے سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں، ان کا شر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی بات امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایک اور بھی امام شاطبی کا نام آ رہا ہے۔ امام شاطبی یہ بہت اونچا نام ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت ساری کتابوں کے یہ مصنف ہیں، الحمدللہ امت کے ائمہ میں سے ہیں، اور 790 میں وفات پائے، 8ویں صدی ہجری کے امام اور عالم ہیں، لیکن ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ خاص طور پر بدعت اور اس کی باریکیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے امام شاطبی کی کتاب الاعتصام مشہور زمانہ کتاب ہے۔ کوئی ایسی کتاب بدعت کے عنوان پر نہیں لکھی جا سکتی جو ان کے بعد لکھی گئی ہو جس میں اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو۔ مرجع ہے یہ کتاب، بے انتہا باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ان کی کتاب بڑی مشہور ہے الموافقات کے نام سے، اصول فقہ پر بڑی عظیم الشان کتاب، اور بھی ان کی کتابیں ہیں۔ خیر، تو امام ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقدمین کے عمل کی تھوڑی بھی مخالفت، متقدمین کے عمل، متقدمین پہلے والے ائمہ علماء محدثین جو پہلے گزر چکے، متقدمین پہلے گزرنے والے، متقدمین کے عمل کی تھوڑی بھی مخالفت اسی کی جانب سے ہوتی ہے جو غلطی سے یا مغالطہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجتہدین میں داخل کر لیتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بہت آسان تعبیر میں، متقدمین کے عمل کی تھوڑی بھی مخالفت وہی کرتا ہے، یعنی سلف کے راہ کی مخالفت، تھوڑی بھی مخالفت وہی کرتا ہے جو غلطی سے یا مغالطہ، غلطی یعنی خود غلطی ہو گئی، مغالطہ جان بوجھ کر کے غلطی میں ڈال کر کے، غلط فہمی پھیلا کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مجتہدین میں داخل کر لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے دو باتیں اس کے اندر اہم ہیں، ایک ہے تھوڑی بھی مخالفت، متقدمین کے عمل، متقدمین کے کام، متقدمین کے سرگرمیاں، متقدمین کی کوششیں، اس کے اندر اس کی تھوڑی بھی مخالفت وہی آدمی کرتا ہے جو غلطی سے مجتہد بن بیٹھے یا لوگوں کو بہکا کر کے، غلطی میں مبتلا کر کے، غلط فہمی میں ڈال کر کے اپنے آپ کو مجتہد بنا لے۔ تو ایک طرف ہے تھوڑی بھی مخالفت، اور آگے کیا ہے؟ اپنے آپ کو مجتہدین میں شامل کر لیتا ہے، داخل کر لیتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ سلف امت، متقدمین امت، ان کی مخالفت کرنے والا کون ہوگا؟ بھئی اہل علم جو اسی اصول منہج پر چلنے والے، ان کا تو زندگی میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، متقدمین سے متاخرین تک، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، وطن، ملک، رہائش کتنا بھی دور کیوں نہ ہو، کبھی بھی ان کے یہاں اصولوں میں اختلاف دکھائی نہیں دے گا۔ یہ اہل الحدیث کی سچائی کی سب سے بڑی پہچان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر وہی کہتے ہیں جو غلطی سے آ جائے یا مغالطہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجتہد ثابت کرنے لگے، وہی مخالفت کرے گا، ورنہ جو آدمی علم کے اصولوں پر چلے گا متقدمین کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید باتیں آگے آئیں گی متعلمین کے سلسلے میں، اور باتیں کافی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ آگے ہوگا، اندازہ لگائیں گے ہم سب کی یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ اور امام یا علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو کتنی فکر مندی کے ساتھ، کتنی بڑی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو یہ رسالہ کما حقہ پڑھنے سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بھائی تک بھی، جس عزیز تک بھی یہ بات پہنچتی ہے کسی بھی واسطے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے وہ راستہ منتخب کرنے کی توفیق دے جو اس کے لیے دنیا میں آخرت میں نفع بخش ہے، اور اس کے لیے دنیا میں آخرت میں نقصان دہ نہ بننے والا ہو، اس کے لیے نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے۔
اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔